امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایک شخص کو چھینک آئی، اچھا آیا، امام کے پاس تھا، اس نے کہا کہ الحمدللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے سامنے جو بیٹھا اس کو یرحمکم اللہ کہنا چاہیے کہ خدا بہرحال تم پر رحمت کرے. یہ امام نے جواب نہیں دیا، وہ امام تھے، یعنی عام آدمی جواب دیتے، امام کو دینا امام نے. تو اس نے تھوڑا سا امام کی طرف کہ مولا، کہا تم نے پورا کام نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا خدا کی حمد کے ساتھ ہمیں بھی یاد کرنا ضروری ہے. خدا کی جو حمد کر رہے ہو اس کے ساتھ کہا مولا، کہا الحمدللہ کہو اور اس کے بعد کہو صلو علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد. کہا خدا کی حمد کے ساتھ ہم پر صلوات بھیجنا ضروری ہے. تبھی تو آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں، ہماری قنوتوں میں، ہمارے سجدوں میں کیوں صلوات ہے؟ کیونکہ بغیر صلوات کے پرواز ممکن نہیں ہے. صلوات وقت محدود ہے، صلوات پہ بہت گفتگو ہے. خوب یہ صلوات عام صلوات نہیں ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کریں، یہ صلوات جو بھیجتا ہے، حدیث و روایات میں پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر. یہ صلوات کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہرحال جب ہم یہ صلوات بھیجتے ہیں تو جو صلوات بھیج رہا ہے خدا بھی، رسول بھی، ملائکہ بھی صلوات بھیج رہے ہیں. صلوات بھیجنے والے کے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، صلوات بھیجنے والے کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، صلوات بھیجنے والا دنیا اور آخرت کی حاجات کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروا رہا ہے. یہ صلوات عام صلوات نہیں ہیں. جب قرآن کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی. اور علامہ طباطبائی کا مشہور جملہ ہے کہ جب تمہاری زندگی میں مشکلات حملہ کر جائیں، مشکلات آ جائیں، تو سیل صلوات سے، یعنی صلوات کے سیلاب سے مشکلات کو دور کر دو. جب آپ کی زندگی میں تو صلوات پڑھیں. یہ صلوات عام صلوات یا مطلب عام نہیں ہے، یہ عام ذکر نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض اوقات، میں یہاں بریکٹ کے اندر لوگوں کے لیے واٹس ایپ میں میسیجز میں آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو. عزیزان محترم، جو چیز اوتھینٹک ہے وہ عمل کیا کریں. قرآن کی فلانی آیت ہے 50 دفعہ پڑھ لو، ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے، بٹ کس نے کہا؟ کالا امام ہے، اگر امام نے کہا ہے پڑھیں. ورنہ ہمارے یہاں بہت کچھ ایسے چل رہا ہوتا ہے، یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، ایسے ریکمینڈڈ نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا آدمی کیوں نہ کو کہہ دے. جب تک معصوم نے نہیں، اور اتنا کچھ معصوم نے کہا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ اور پڑھنے کی. اگر آپ اوتھینٹک دیکھنا چاہتے ہیں، مفاتیح الجنہ اوتھینٹک بک ہے. بیماری کے لیے کچھ پڑھنا ہے، ہر بیماری کے لیے معصوم سے کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی ذکر موجود ہے، اس کو پڑھا کریں. اور اگر بہت ذکر کرنا ہے، ہر وقت ذکر میں رہنا ہے، تو پھر آپ یہ صلوات پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، اوتھینٹک ذکر پڑھا کریں. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کن چیزوں میں بہرحال پڑھ جاتے ہیں ادھر ادھر، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. وہ نہیں ہوگا. اوتھینٹک دعائیں پڑھیں. اتنی زحمت کی یہ جو ہے وہ شیخ عباس کمی نے، اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے اوتھینٹک دعاؤں کو جمع کیا، اوتھینٹک زیارتوں کو جمع کیا اور یہ کمپائل کی. ڈیجیٹل آپ کے سب کے پاس ہے. بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک بڑے اچھے جوان نے جو ہے وہ اردو کے اندر ایپلیکیشن بنائی. آپ لوگ اینڈرائڈ جن کے پاس ہے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، امامیہ ایپلیکیشن، دعاؤں کی نہج و بلاغہ، اور اس میں وہ امیجز نہیں ہیں. تفسیر میں نے کل خود ملاحظہ کی، تفسیر نمونہ اردو کے اندر، جو اردو بہرحال پڑھنا چاہتے ہیں، امامیہ ایپلیکیشن آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. سب کچھ، ایون کاؤنٹر، قبلہ، ایون آپ اپنی امام بارگاہ میں مجلس رکھ رہے ہیں اور آپ دعوت عام دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایپلیکیشن ہے.
کہ آپ اس میں بتا دیں کہ یہاں پر مجلس ہے، اتنے بجے مجلس ہے، کوئی آنا چاہے تو آ جائے. تو بہرحال اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپلیکیشن کا دور ہے، بہرحال انسان کو استعمال کرنا چاہیے. شیخ عباس قمی نے اتنے اسقار سب جمع کیا، اس کے ان کے اثرات ان کی اپنی زندگی پہ دیکھیں. شاگرد مشہد کے طالب علم کہتے ہیں رات کا وقت فجر سے پہلے اتنا روشن مشہد نہیں تھا جیسا آج ہے، اندھیرا ہوتا تھا. ہم دیواروں کے سہاروں سے حرم جاتے تھے، اتنی تاریکی تھی. ایک رات جب ہم فجر سے پہلے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی آگے ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے، پھر ایک دم بجھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پھر ایک دم نور نکلتا ہے. پھر ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے، یہی صاحب مفاتیح الجناح. ہم نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. یہ ہے صحیح ذکر کی تاثیر. صحیح ذکر کنیکشن، کنیکٹیوٹی ہے، اپنے آپ کو اس عالم کے ساتھ کنیکٹ کر دینا. جو کنیکٹڈ ہے وہ ایک ہی نیٹ ورک میں ہے.